اور ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب بندہ مومن کامل ہو جاتا ہے، مومن کامل جب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے پردے ہٹا دیتا ہے اور وہ رب کی دی ہوئی قوت سے انبیاء کرام اور فرشتوں کی ارواح کو دیکھتا ہے۔ مومن کامل بندہ جس کا دل پاک ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی قوت سے نبیوں کے روحوں کو، فرشتوں کی ارواح کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اے میرے لڑکے غور کر کہ عام مومن بندے کا جب یہ حال ہے پھر صدیقوں کے صدیق ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ غوث پاک فرما رہے ہیں جلاء الخاطر میں، جلاء الخاطر کا مطلب دل کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو خاطر کہتے ہیں، اس کو روشنی دینے والی کتاب ہے یہ۔ صرف دل نہیں، دل کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، دل کے تقریباً 5 طبقات ہیں، دل کے اندر جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے وہ 5 طبقات ہیں، ان میں سے خاطر، دل میں آنے والے خیالات اسی مقام سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو روشنی دینے والی کتاب، اس کا نام حضرت نے رکھا ہے جلاء الخاطر۔ تو اس میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بیان کر کے حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانا موسیٰ علیہ السلام مریدن، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مرید ہیں، وَنَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم مرادن، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مراد ہیں۔ حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور ویسی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کی تقریباً 20 سے 22 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک سر الاسرار ہے، اور الطریق الی اللہ، جلاء الخاطر، غنیۃ الطالبین، اور الاوراد کے نام سے بھی آپ کی ایک کتاب ہے، اور الفتح الربانی جو نصیحتوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ کہنا بسم اللہ علی نیت عبد القادر، یعنی اللہ کے نام سے میں اپنا حصار کر رہا ہوں عبد القادر جیلانی کے مدد سے، ان کے نام سے، ان کی نیت کر کے، مانے حضرت غوث پاک کو میرے بسم اللہ کہنے کا ثواب ملے اور ان کا نام لے کر میں اپنا حصار کر رہا ہوں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے اطراف میں ایک حصار بناؤ، لکیر، تو انہوں نے یہ پڑھ کر بسم اللہ علی نیت عبد القادر پڑھ کر اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اپنے اطراف میں ایک لکیر بنائی، باؤنڈری بنائی، حصار جس کو کہتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا مہینہ ہے جس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ 11ویں دراصل ایصال ثواب کا نام ہے، یعنی ثواب بزرگوں کی خدمت میں پیش کرنا۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پہلے 11ویں کے وقت میں لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، آج کل کچھ بھی نہیں کرتے، رات بھر دیگ کے پاس بیٹھنا اور کھانا پکانا، فجر کی نماز پڑھنے کے وقت میں تیاری کو جانا اور اچھا نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے آ جانا، فجر نہیں پڑھنا، اس کے بعد کھانا کھلانا، اس کو 11ویں سمجھ رہے ہیں لوگ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پکوان کرنے والے کرتے رہتے، سارے لوگ مسجد میں جمع ہو کے رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود کی محفل سجائیں، نماز فجر پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کریں، اس کے بعد کھانے کا اہتمام کریں، اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ سب الٹا معاملہ ہے، ہر اچھے کام کو بگاڑنا ہے تو ہماری قوم کو دینا، کیسا بگاڑتے دیکھو آپ، ہمارے بزرگوں نے اچھے طریقے ہم کو دیے، ہم سب بگاڑے، مہذب طریقے سے جلوس کا طریقہ دیا تھا، بگاڑ کے ستیہ ناش کر دی، مہذب طریقے سے 11ویں کرنے کا طریقہ دیا تھا، اب بگاڑ دیا، رات بھر ریکارڈنگ، سونا ہی نہیں لوگاں راستے میں، گلی کوچوں میں جہاں آپ 11ویں کر رہے ہیں وہاں کوئی نہیں سونا، اتنی آواز سے لگا دیتے، بوڑھے پریشان، بچے پریشان، یہ کیا ہے جناب؟ یہ حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ کے سرداروں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطبیت، غوثیت کا مقام عطا فرمایا۔ اولیاء اللہ کے بہت سارے درجے ہوتے ہیں اور بہت سارے ان کے مقامات ہیں، ان مقامات میں جو سب سے اونچا ولایت کا درجہ ہے اس کو غوثیت کا درجہ اور قطبیت کا درجہ کہتے ہیں۔ حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پہلے والے لوگوں کے بعد میں آج سے تقریباً 800 سال پہلے قطب کے مقام پر فائز ہوئے اور آپ کے بعد کوئی اور اس درجے پہ نہیں آئے۔ البتہ قیامت کے قریب جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو آپ
اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے قطب ہوں گے اور غوث ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک کے لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی غوث ہیں اور آپ ہی قطب ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلامی، دینی، معنوی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ظاہری سلطنت اور حکومت رکھتے ہیں، بادشاہ دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، مگر معنوی اور باطنی طور پر جو سلطنت اللہ تعالیٰ نے جس اللہ کے اپنے بندے کو عطا فرمائی وہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام مبارک عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ کے کچھ ارشادات ہیں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ تھوڑی سی کچھ وضاحت کے بعد میں آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ارشادات اور آپ کے نصیحتوں کا ذکر کروں گا۔ حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور آپ کی برکتیں آپ کی زندگی اور آپ کے حیات میں بھی باقی تھیں اور آج تک بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک بھی رہیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نظام اور ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ آنے والے زمانے میں، آپ کے بعد والے زمانے میں بھی بے شمار جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان اولیاء کرام پر بھی آپ کا فیضان اور آپ کی برکتیں رہی ہیں۔ بہرحال معزز حاضرین، حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور برکتیں بہت ساری اولیاء کرام کی جماعتوں نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ جیسے حضرت بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی آپ کا فیضان نظر آتا ہے، اور حضرت سلسلے کے دیگر اور اکابر جیسے حضرت غریب نواز ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور حضرت شاہ نقشبند سلسلہ نقشبندیہ کے جو حضرت بزرگ ہیں، اور امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، اور ایسے ہی ہمارے دکن میں جو بڑے اکابر گزرے ہیں اولیاء اللہ اور علماء دین میں، خاص کر شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ، آپ نے بھی اپنی کتاب میں حضرت غوث پاک کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت کی زندگی میں شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حضرت غوث پاک کا کرم اور فیضان کیسا رہا اس کی بھی ہم کو تفصیلات ملتی ہیں۔ چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ لکھا جاتا ہے کہ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردین اور اپنے مریدین کو درس دیا کرتے تھے، یعنی ان کو اسلام کا، دین کا، معرفت اور تصوف کا سبق پڑھاتے تھے۔ تو صبح کے وقت میں آپ جامع نظامیہ میں لوگوں کو پڑھاتے تھے، جہاں پر بڑے بڑے اکابر علماء آپ کی شاگردی اختیار کیے ہوئے تھے۔ آج حیدرآباد دکن میں اور اس کے اطراف میں بڑے بڑے اکابر اولیاء علماء جن کے نام بڑے اونچے ہیں اور کام بھی ان کی بڑی عالیشان ہے، وہ حضرات بھی حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کیے۔ حاضرین، دن کے وقت میں آپ تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ کا درس دیتے، تو رات کے وقت میں آپ علم تصوف اور معرفت کا درس دیتے تھے۔ چنانچہ آپ کی محفل میں درس تصوف اور درس معرفت میں حضرت شیخ الاسلام جو درس تصوف دیتے تھے اس میں پردے میں خواتین بھی آیا کرتی تھی، پردہ نشین خواتین بھی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ کی ایک قریبی رشتہ دار خاتون ہے حضرت نجیبہ بیگم رحمۃ اللہ علیہا۔ تو حضرت نجیبہ بیگم رحمۃ اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں پردے میں آپ کا درس سنا کرتی تھی، اور بڑے بڑے اکابر علماء بھی رہتے تھے۔ آپ فتوحات مکیہ کا درس دیتے تھے۔ فتوحات مکیہ علم تصوف کی ایک بے مثال کتاب ہے، اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جن کو خاتم الولایہ کا لقب دیا جاتا ہے، تو وہ شخصیت یہ کتاب لکھے تھے فتوحات مکیہ۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ اس کا درس دیا کرتے تھے، وہ کتاب اولیاء اللہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس درس کے درمیان میں اگر کہیں کچھ سمجھانے میں کوئی بات اچھی طرح حضرت واضح نہیں کر پاتے تو حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر لیتے تھے۔ تو حضرت نجیبہ بیگم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں پردے میں سے یہ دیکھا کرتی تھی کہ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ان کی محفل سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نورانی راستہ بن جاتا تھا۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مقام حتیم میں بیٹھے ان کو سبق پڑھا رہے تھے، حضور ان کو درس دے رہے تھے۔ حتیم یعنی کعبۃ اللہ کے بازو جو آدھی دیوار بنی ہوتی ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کا معنی ہوتا ہے کٹا ہوا حصہ، جدا حصہ۔ وہ اصل کعبہ ہی ہے۔ کعبے کے اندر بھی نماز پڑھنے کا یا جانے کا سب کو موقع ملے، اس لیے وہ نظام رکھا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بہرحال اس میں جلوہ افروز ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ علمی دینی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت نجیبہ بیگم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور وہاں سے صحابہ کو فرماتے تھے کہ رک جاؤ، میرے بچے انوار اللہ پر کوئی مسئلہ آ پڑا ہے، ذرا میں اس کو حل کر دوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ کا جو سبق پڑھا رہے تھے اس کو پھر آسانی سے ہم کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو آپ غور کریں، حضرت بانی جامعہ وہ شخصیت ہے، کسی کتاب کے پڑھانے میں اگر کوئی خلل ہو جاتا تو سیدھا حضور کے دربار میں توجہ فرما لیتے، اور اللہ کے نبی ان کی اس طرح مدد فرمایا کرتے تھے۔ حاضرین، وہی بزرگ خاتون حضرت نجیبہ بیگم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی توجہ حضرت شیخ الاسلام پر ہوتی تھی، کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے تھے، اور ایسے نگرانی فرماتے تھے جیسے کوئی استاذ اپنے شاگرد کی نگرانی فرماتا ہے کہ کیسے پڑھا رہے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے گویا آئے ہوئے، اور اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو حل کر دے۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں فتوحات مکیہ کا علم تصوف اور معرفت کا درس دیتے تھے، ان پر نگرانی کے لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اب یہ سب جو باتیں ہیں یہ حقیقت میں نہیں ہے، یعنی جسمانی طور پر وغیرہ کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ حضرت غوث پاک کا وصال ہوا، کئی عرصہ ہو گیا، قریب 500 سال 600 سال گزرنے کے بعد حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طور پر تشریف لاتے اور روحانی توجہ فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا روحانی طور پر توجہ ہو سکتی ہے کیا؟ تو حاضرین، ماشاءاللہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے، ہم مانتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ان کو ویسا سمجھایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سب کوئی بات نہیں ہے، سب غلط باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں، وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مدینہ پاک میں ممبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ایک صحابی کا نام لے کر، اے ساریہ پہاڑ کے قریب آؤ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے اور کئی حدیث کی کتابوں میں۔ تو حضرت ساریہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں گورنر بن کر ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، اور وہ جمعہ کے دن جنگ میں مصروف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ممبر پہ کھڑے رہ کر ان کو بتا رہے ہیں کہ تم پہاڑ کے قریب آؤ ورنہ دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے۔ تو مدینہ پاک میں رہ کر حضرت فاروق اعظم جنگ میں رہنے والے، میدان جنگ میں رہنے والے صحابی کو اشارہ دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آواز اپنی وہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ روحانی مدد ہے۔ تو جیسے روحانی مدد صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اولیاء اللہ بھی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو حاضرین، یہ سمجھ میں نہ آنے کی بات نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرنے کی بات ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں، اسلام میں اولیاء کرام کے روحانی تصرفات اور روحانی تذکروں کا ذکر ملتا ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے دراصل کہ حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے اپنے بعد والے زمانے کے لوگوں کی مدد فرما رہے ہیں، اور یہ مدد کرنا کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک بندوں کو یہ تصرف اور یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک بات بھی ارشاد فرمائی، حضرت غوث پاک کا فیضان کیسے ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ نے 2 واقعات لکھے ہیں۔ تو ان 2 واقعات میں سے 2 باتیں مختصر کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مقاصد الاسلام حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین کتاب ہے۔ اس کے 8ویں حصے میں حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی سلطنت
معنوی سلطنت اور روحانی مدد کے متعلق لکھا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت غوث پاک کی شان عظمت، آپ کا مدد کرنا اور آپ کا روحانی مدد کرنا، توجہ فرمانا، فیض دینا، یہ سب اب کے مولوی حضرات کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی ہے۔ 150 سال پہلے حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام، جن کے دم سے الحمدللہ آج تک دکن میں اسلام کی رونق باقی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، پورے ہندوستان میں جتنا دین حیدرآباد دکن میں، حیدرآباد میں اور دکن میں، پورے ہندوستان میں کہیں اور اتنا دین نہیں پایا جاتا۔ دین کی ایسی حمیت، دین پر ایسی پابندی اور دین کا ایسا جذبہ، یہ شوق، یہ سب ماشاءاللہ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہوں کو ویسا بنایا تھا، تو بادشاہوں نے اپنی رعایا پر ویسی پابندی عائد کی، دیندار بنایا، اس کا اثر ہے جو نسلوں سے اب تک باقی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل جو ہے ہماری قوم یہودی پرست، عیسائی پرست، مادہ پرست، فیشن پرست بن چکی ہے، ہر نئی فیشن کو اختیار کر کے خود بھی تباہ ہو رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اس میں علماء کی کوئی غلطی نہیں ہے، اماموں کی، حافظوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ جو بولنا ہے بول رہے ہیں، جو کرنا ہے کر رہے ہیں۔ جو قوم اپنے ماں باپ کی نہیں مانتی وہ مولوی صاحب کی کیا مانیں گے؟ کیا کریں گے؟ ماں باپ تربیت نہیں کرے تو مولوی صاحب کو برا بولتے۔ اس میں مولوی صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے، مولوی صاحب کو جو بولنا ہے بولتے ہیں، جو کرنا ہے کرتے ہیں۔ خیر، تو حاضرین، ایسی شخصیت حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 2 واقعے لکھتے ہیں۔ میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، پھر حضرت کی کچھ نصیحتیں ہیں، وہ نصیحتیں بھی آپ کو میں سناؤں گا۔ حضرت غوث پاک کیا فرماتے ہیں، کچھ عقیدے بھی معلوم ہوتے ہیں آپ کی کتابوں سے اور کچھ نصیحتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ تو حاضرین، حضرت نے لکھا، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے دربار میں آئے، آپ کے مرید تھے، آئے اور بڑے غمزدہ تھے، بڑے پریشان تھے۔ حضرت نے ان کو غمزدہ دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ حضرت، میری اپنی بیٹی اپنے گھر میں غسل کرنے کے بعد اپنے بال سکھانے کے لیے چھت پر چلی گئی تھی، اس کے بعد سے میری لڑکی غائب ہے، تو گھر کے چھت سے غائب ہو گئی، میں ڈھونڈ رہا ہوں مگر پتہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے بڑا پریشان ہوں۔ تو حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے، جو آدمی جس میدان کا ہوتا ہے وہ وہاں ہونے والی خطاؤں کو، غلطیوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ کیا ڈاکٹر نبض دیکھ کر یا اس کے ٹیسٹ وغیرہ دیکھ کر نہیں بتاتا کہ کیا بیماری ہے؟ یہ تو صرف لکیریں ہوتی ہیں، کیا سمجھ میں آتے ہیں ان لکیروں سے؟ مگر ڈاکٹر کو معلوم ہے یہ کون سی بیماری ہے، کہاں فالٹ ہو رہا ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ تو ہر میدان کے کچھ جاننے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے جاننے والے ہیں، ویسے ماشاءاللہ آپ ہر میدان میں بہت کچھ جاننے والے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنے کے بعد فرمایا کہ دراصل تمہاری لڑکی کو ایک جن نے اٹھا لیا ہے، ایک جن اٹھا لیا ہے۔ ارشاد فرمایا، بغداد شریف سے نکلو، کرخ نامی ایک مقام ہے، بغداد شریف کے قریب ہے، آبادی سے دور ہے، وہاں جاؤ اور وہاں پر ایک مٹی کا ٹیلا ملے گا آپ کو، جب اس راستے سے گزریں گے تو وہ ٹیلے کے پاس آپ رک جانا اور یہ کہنا، بسم اللہ علی نیت عبد القادر، یعنی اللہ کے نام سے میں اپنا حصار کر رہا ہوں عبد القادر جیلانی کے مدد سے، ان کے نام سے، ان کی نیت کر کے، مانے حضرت غوث پاک کو میرے بسم اللہ کہنے کا ثواب ملے اور ان کا نام لے کر میں اپنا حصار کر رہا ہوں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے اطراف میں ایک حصار بناؤ، لکیر۔ تو انہوں نے یہ پڑھ کر، بسم اللہ علی نیت عبد القادر پڑھ کر، اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اپنے اطراف میں ایک لکیر بنائی، باؤنڈری بنائی، حصار جس کو کہتے ہیں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا پھر آپ اس حصار کے اندر بیٹھ جانا، چاہے کچھ ہو جائے باہر نہیں نکلنا۔ حضرت وصیت فرما رہے ہیں اس حصار کے باہر نہیں نکلنا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، لوگ آئیں گے، ڈرائیں گے، پریشان کریں گے، مگر اس حصار کے باہر مت آنا۔ تو یہ کہہ کر آپ نے نصیحت فرمائی، وہ نکلے اور اس کے بعد نصیحت بھی فرمائی، کیا واقعہ ہو وہ آگے مختصر بیان کر رہا۔ تو وہ حضرت چلے گئے اور شام میں سورج جب ڈوبنے لگا، وہ مقام پر جہاں ٹیلا، مٹی کا ایک ٹیلا ڈھیر ہوتا ہے، وہاں پر رکے جہاں پہ حضرت نے نشاندہی کی تھی۔
وہاں پر بسم اللہ علانیت عبد القادر کہہ کر حصار بنا کر اندر بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے شام ہونے لگی ڈراؤنی آوازیں آنے لگی، بڑی مصیبتوں کی کیفیتیں نظر آنے لگی۔ آہستہ آہستہ بدصورت انتہائی خبیث قسم کے لوگ ایک بڑی فوج کے ساتھ گزرنے لگے۔ ہر کوئی قریب آ کے ان کو ڈرانا چاہتا تھا، لیکن آپ نہیں ڈرے، لکیر کے باہر بھی نہیں آئے۔ آخر میں ایک بڑے ہاتھی پر سوار ہو کر ایک بادشاہ آئے۔ وہ سیدھا اتر کر وہ جو لکیر بسم اللہ علانیت عبد القادر پڑھ کے بنائی گئی تھی، اتر کے وہ بادشاہ اپنے ہونٹوں سے اس لکیر کو چومے اور اس کے بعد کہا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے بتائیے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت غوث پاک نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ ملیں تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ دراصل میری لڑکی اپنے بال سکھانے کے لیے چھت پہ گئی ہوئی تھی گھر کے، وہاں سے غائب ہے۔ تو بادشاہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حضرت غوث پاک کا حکم ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے جتنی فوج گئی تھی ان سب کو واپس بلایا اور ہر ایک کو دکھایا کہ کون تھا، کیا ہے، کسی کے ساتھ ہے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے غور کیا، غور کر کے لوگوں کو بتایا، ان کے جو ماتحت خادم تھے وہ بھی جنات تھے، کہ چین، مقامی چین جس کو آج چائنا کہہ رہے ہیں، تو چین کے پہاڑوں میں فلاں نام کا ایک جن ہے، اسے بلا لاؤ۔ یعنی وہ دنیا بھر کے جنات کے بادشاہ تھے جو حضرت غوث پاک کا نام لے کر لکیر کھینچنے پر آئے، اور جنات میں کوئی نظر نہیں آئے تو اس کو بلائے۔ جب اس کو پکڑ کے کھینچ کر لایا گیا تو ان کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، تو فوراً بادشاہ نے بیٹی کو حوالے کیا اور اس آدمی کو سمجھایا کہ آئندہ تم ان کو نہیں ستاؤ گے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اس پہ عاشق ہوں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس بادشاہ نے اس کی گردن مار دی، جن کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت عبد القادر جیلانی پیران پیر کا حکم ماننا ہم پر لازم ہے، اگر ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو حاضرین، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کون لے گیا ہے اور اس کو حل کرنے کا مسئلہ یہ بتائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ جنات کا بادشاہ، کہ آپ نے جب بسم اللہ علانیت عبد القادر پڑھ کر لکیر بنائی، میں جا رہا تھا دراصل مشرق کی طرف، آپ کے بلانے پہ میں اس طرف آیا۔ مطلب جانا کہیں اور تھا، مگر یہ لکیر کی قوت ایسی تھی کہ بادشاہ کو بھی کھینچ لائی۔ تو پیرانی پیر کے نام کی اتنی برکت ہے، پھر رسول اللہ کے نام کی برکت کیا ہوگی، پھر خالق کائنات اللہ کے نام کی برکت کیا ہوگی۔ آج ہم اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ کو بھول گئے، اور بھلاوے، لیمو اور یہ بلی ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس ہے، لوگ پانی دم کرانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جس کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا۔ دکان لگا لی ہیں بعض لوگ، وہاں بیٹھے پڑھنے لگے، یہاں بیٹھے پڑھنے لگے۔ جس کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا ویسا آدمی کیا پڑھ کے دم کرے گا؟ غوث پاک کا نام لے کر دیکھیے، پھر بلائیں، مصیبتیں، جنات کیسے کیسے نہیں بھاگ جاتے۔ آپ غور کیجئے، واقعہ کون لکھ رہے ہیں بھائی؟ اس وقت کا کوئی مولوی ملا نہیں بول رہا ہے، شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ 150 سال پہلے جن کے شاگرد بڑے بڑے اولیاء تھے، حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام بانی جامعہ کے شاگرد۔ ایسے شہر کے بڑے اولیاء کے میں نام گناؤں گا، 15-20 شہر کے اولیاء ملیں گے جو حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت لکھ رہی ہے کہ حضور غوث پاک کے نام سے کتنا اثر ہوا، اور آج ہم سب وہ نام بھول گئے، بس بیکار کے کاموں میں پڑے ہوئے۔ بہرحال حاضرین، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، حضرت بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کیسے ہوتا ہے، نام کی برکت کیا ہے، اور آپ کے ذکر سے، نام سے کس طرح بلائیں، مصیبتیں، جن آصف ٹل جاتے ہیں، وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ بہرحال حاضرین، اور ایک واقعہ حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں اس کو ذکر کر کے مختصر کچھ اور نصیحتیں حضرت کی بیان کروں گا، کہ حضرت نے لکھا ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ایک دوست ہے اور ان کی بات پر مجھے کامل یقین ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے پر ایک مرتبہ شیطان حاوی ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ ان کی شادی ہونے کے بعد ان پہ حاوی ہوا۔ دراصل جس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی تھی اس پر پہلے سے ایک شیطان حاوی تھا۔ اب یہ باتیں بولے تو لوگ سمجھتے، بعض لوگ، ہر کوئی نہیں ایسا ہوتا کیا، ان کو ہوئے تو معلوم ہوتا۔
دیکھیے جو آدمی بیمار ہے جب تک کہ خود بیمار نہیں پڑے گا اسے معلوم نہیں ہوتا وہ بیماری کیا ہے، وہ بولتا ہے ایکٹنگ کر رہے ہیں سمجھتا۔ تو ایسے ہی جنات کے شیاطین کا اثر ہوتا ہے، نہیں ہوتا نہیں، لیکن اس سے دور رہنے یا اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، حضور کی دعائیں، احادیث شریفہ ہیں، ویسے ہی بزرگوں کے نام ہیں، ان کی تاثیر ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ شیاطین وغیرہ سب دور ہو جاتے ہیں۔ خیر تو فرما رہے ہیں کہ ان کے بیٹے پر ایک شیطان حاوی ہو گیا اور اس پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی معاذ اللہ جیسے کوئی غیر مسلم کسی کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے، 2 ہاتھ جوڑ کے گر جاتا ہے، وہ کیفیت ہوتی تھی، جبکہ ایک بڑے عبادت گزار شخص کے بیٹے ہیں، شیطان حاوی ہو گیا تو اس کو لے جایا گیا، حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں اس کو لے جایا گیا حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پہاڑی پر۔ نہیں معلوم اس میں کتنے لوگ جانتے ہیں حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ کشن باغ 9 نمبر، وہاں پہ جو پہاڑی ہے بڑے عظیم بزرگ ہیں، حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پہاڑی پر لے جایا گیا۔ جب ان کو وہاں لے جایا گیا تو وہ وہی کیفیت کرنے لگے، حضرت نے کچھ دیر توجہ فرمائی، پھر اس کو افاقہ ہوا، اس درمیان میں جب توجہ فرمائی تو جو شیطان حاوی ہو گیا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے سزا مت دیجئے، میں اس آدمی کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ لڑکی پہ میں حاوی ہوں، شادی مت کرو، لیکن اس نے ویسے ہی کیا، اس وجہ سے میں اس پہ حاوی ہو گیا۔ مقاصد الاسلام میں حضرت شیخ الاسلام لکھ رہے ہیں، بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کو سزا دی گئی، تھوڑی سی تنبیہ کر دیے گا، پھر کہا گیا کہ کل آنے والے دن ایک اور محضر ہوگا، مطلب فیصلہ کرنے کے لیے بڑے اولیاء اکرام کی خدمت میں لے جایا جائے گا۔ اگلے دن پھر اس آدمی کو حضرت کی درگاہ میں لایا گیا، اور اب جو محضر تیار ہوا، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی شریف کے حضرت تشریف لائے۔ اولیاء کی تعریف کیسے کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیے، شیخ الاسلام وقت کے اپنے بڑے ولی، صوفی، مفتی، محدث، مگر وہ فرما رہے ہیں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے محضر میں۔ پھر اور ایک حضرت شرف الدین نام کے بزرگ ہیں، ان کا مزار کہاں ہے نہیں معلوم، حضرت شرف الدین برہماوی یہ نام بھی حضرت نے لکھا ہے، اور حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ پھر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سرپنچ بنایا گیا فیصلہ کرنے کے لیے، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کر فیصلہ فرمائے۔ کیا فیصلہ فرمائے؟ فرمایا حضرت غوث پاک نے، کیا تجھے، شیطان سے فرما رہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے؟ دیکھیے کلمے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ شیطان جن کو چھڑانے کے لیے حضرت غوث پاک کیا فرما رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، کلمہ زیادہ پڑھتے رہے تو یہ شیطانیت نہیں آتی، کلمے پہ بھروسہ چھوڑ دے کے لیمو پہ بھروسہ کرے تو شیطان آتے، لیمو سے شیطان جاتا نہیں میرے بھائی، حدیث نبی کی دعائیں یہ اہم چیز ہے۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے تو اس کے پاس کیوں آیا، یہ تجھے کوئی حصہ دینے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد فرمایا تو چونکہ ایک مسلمان کو ستایا ہے اس وجہ سے تجھ پر یہ جرمانہ دیا جاتا ہے، جرمانہ لاگو کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا حضرت شیخ الاسلام لکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ غالباً 5 سال قید بامشقت سنائی جاتی ہے۔ وہ شیطان کو سزا دی حضرت پیرانی پیر غوث پاک نے، اس کے بعد وہ شیطان بھاگ گیا، پھر وہ آدمی ایسے ہی ہو گئے جیسے کہ ان کی عام زندگی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ سب لکھ کر حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت آپ کی حیات اور زندگی میں تھی، آج بھی حضرت غوث پاک کی معنوی سلطنت موجود ہے اور انشاءاللہ اگلے زمانے تک بھی رہے گی۔ سرکار پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، آپ کے مقام اور مرتبہ، قطبیت اور غوثیت کے مرتبے کو بانی جامع نظامیہ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرما رہے۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام کون شخصیت ہے؟ ان کے شاگردوں کا حال یہ تھا، حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، مختصر عرض کر رہا ہوں، ایک مرید آپ کے پاس آئے، اس زمانے میں اس مرید کی لڑکی کو ایک جادوگر نے اپنا بنا لیا تھا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم جاؤ اس جادوگر کے پاس
اور اس سے کہو کہ میری بیٹی کو چھوڑ دے ورنہ حضرت محدث دکن تیرا خاتمہ کر دیں گے۔ یہاں محفل میں حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے والے بتاتے ہم نے سنا ہے کہ آپ کے انگوٹھے کے نیچے ایک کنکر تھا، اس کو دبا رہے تھے اور ادھر جادوگر تڑپ رہا تھا، وہ مر گیا۔ کئی لڑکیوں کو قید کر کے رکھا تھا جادوگری کی بنیاد پر، سب آزاد ہو گئی، اپنے گھر کو واپس آ گئی۔ تو جن کے شاگرد حضرت محدث دکن کا یہ مقام ہے، وہ شیخ الاسلام کا مقام کیا ہوگا؟ پھر پیران پیر کی تعریف حضرت شیخ الاسلام اس طریقے سے فرما رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی، اولیاء اللہ سہارا ہے۔ رب کی دی ہوئی قوت سے اللہ والے سہارا ہے۔ اللہ والے خود سے کچھ نہیں ہے، اللہ کے دینے سے ہے، رب کے قوت عطا فرمانے سے، اور وہ اللہ کے ہیں اس وجہ سے ان کا کمال ہے، ان کی فضیلت ہے۔ لیکن یہ سب چھوڑ دے کر ہم بیکار کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، موجودہ زمانے کے لوگوں کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے پیسے بیچ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، جائیدادیں بیچ رہے ہیں علاجوں کی خاطر، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو کام مفت میں ہوتا ہے، کون عقل مند ہے جو پیسے خرچ کر کے کرے؟ آپ غور کیجئے، ہمارے دین میں ہر شے مفت ہے ماشاءاللہ، کوئی قیمت ہی نہیں لگتی کسی بھی چیز کی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے معاملہ ختم، درود پاک پڑھے معاملہ ختم، بہت کچھ ہے ماشاءاللہ، لیکن افسوس لوگ اپنے علاج کے لیے جائیدادیں بیچ رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب ساری بات کا یہ ہے، حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ اولیاء اللہ پر کیسے ظاہر ہوا، آپ نے بیان فرمایا۔ اب میں چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور ویسی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کی تقریباً 20 سے 22 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک سر الاسرار ہے، اور الطریق الی اللہ، جلاء الخاطر، غنیۃ الطالبین، اور الاوراد کے نام سے بھی آپ کی ایک کتاب ہے، اور الفتح الربانی جو نصیحتوں کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان میں ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں المرید طالب والمراد مطلوب۔ آپ فرما رہے ہیں مرید کس کو کہتے ہیں؟ طلبگار کو مرید کہتے ہیں۔ کیا طلب کرنے والا؟ اللہ کا طلبگار، اللہ کی رحمت کا طلبگار، خالق کائنات کی دی ہوئی مغفرت کا طلبگار، رب تبارک و تعالیٰ کی قربت کا طلبگار، مرید اس کو کہتے ہیں۔ آج کل مرید کیوں بنتے ہیں بھائی؟ کاروبار اچھا ہونا، وہ ہمارے دکان کے بازو والا بہت پریشان کر رہا، اس سے بچنا، سامنے والی کی دکان خراب ہو جانا، میری دکان چمکنا، اس لیے مرید بن رہے ہیں۔ مرید تعویذوں کے لیے نہیں بنتے، مرید اللہ کے لیے بنتے ہیں۔ لیکن آج کل مریدی کا مطلب تعویذ ہے، وہ مرشد بہت اچھی تعویذ دیتے، ان کی مرید بن جاؤ، ان کی تعویذ تھوڑے دن کام نہیں کرے تو اور ایک کے پاس چلے گئے، ان کا کام نہیں کرا تو پھر اور ایک کے پاس چلے گئے۔ مرید اللہ کے لیے بنتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے، تعویذ کے لیے مرید نہیں بنتے۔ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں المرید طالب، کہ مرید طلبگار ہوتا ہے اپنے رب کا، اپنے مولا کا، کہ مرشد کے بتائے ہوئے راستے سے اللہ کی قربت جلدی تیزی سے ملتی ہے، اس وجہ سے مرید بنتے ہیں۔ پھر فرمایا والمراد مطلوب، ایک تو مرید ہے جو اللہ کو طلب کرتا ہے، کچھ مراد ہوتے ہیں ان کو اللہ طلب فرماتا ہے، مانے رب چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، رب اس سے محبت کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ یہ بیان کر کے حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانا موسیٰ علیہ السلام مریدن، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مرید ہیں، ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم مرادن، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مراد ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، اے مولا تو اپنا جلوہ دکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مرید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو خود آسمانوں میں طلب فرمایا عرش معلیٰ سے آگے، پھر اپنا جلوہ دکھایا۔ رب نے چاہا کہ نبی دیکھیں، موسیٰ نے چاہا کہ تو دکھا، تو تو دکھا کہنے والے مرید ہوئے۔ رب نے چاہا کہ اے نبی ہم آپ کو دکھائیں گے اپنا جلوہ کیا ہے، تو آقا مراد ہوئے۔ حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں سرکار کی تعریف کس انداز میں فرما رہے ہیں؟ حاضرین ہم اندھے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتا، عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ نبی کو سمجھ سکیں، مگر جن بزرگوں نے نبی کو دیکھا سمجھا ہے وہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور حاضرین
آپ نے حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصیحت فرمائی ہے ان نصیحتوں میں سے اور ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بعض ایسے اللہ والے گزرے حضرت غوث پاک ولیوں کے سردار اور وہ ولیوں کی تعریف کر رہے ہیں، تو پتہ چلا اللہ والے دنیا میں اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ اور ذریعہ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے نصیحت کا واسطہ ہے، ان کو دیکھ کر نصیحت سیکھنی چاہیے۔ کیسے؟ حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں کانا بعض الصالحین لہو سبحۃ، کہ بعض اولیاء اللہ تھے ان کے پاس تسبیح تھی۔ ایک اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ ان کے پاس ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی اور کیا کرتے تھے؟ یسبح بہا، وہ ہمیشہ اس تسبیح سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، کلمہ، درود وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جب ذکر کرتے کرتے تسبیح کرتے کرتے ان کو آنکھ لگ جاتی، نیند آ جاتی، وہ سوئے ہوئے رہتے۔ حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں فناما وہی فی یدہ، کہ وہ سو رہے ہیں مگر وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ وہ تسبیح گھوم رہی ہے، تسبیح کے دانے خود ہٹ رہے ہیں، ان کی زبان سے بھی اللہ اللہ جاری ہے مگر وہ نیند میں۔ تو اللہ کے بندے جب بیداری میں اللہ کا ذکر ایسا کرتے ہیں تو سو بھی جاتے ہیں تو ان کی زبان، ان کا دل، ان کی تسبیح بھی اللہ کی یاد کرتی ہے۔ ایک مومن کو ایسا ذکر کرنے والا ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا میں لوگ جب پھنس جاتے ہیں، خواب بھی ان کو کاروبار کے دکھتے ہیں، یہاں خریدے، اس کو دیے، فلاں کرے، جتنا دنیا میں پھنسے ہوئے ویسے خواب۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ صبح شام اللہ اللہ کرتے ہیں تو نیند میں بھی ان کی تسبیح کے دانے ہٹتے ہیں، زبان سے اللہ جاری ہے اور ان کے دل سے بھی اللہ اللہ کا ذکر جاری ہے۔ یہ سردار اولیاء حضرت غوث پاک بیان فرما رہے ہیں، جس کتاب میں آپ نے ذکر کیا جلاء الخاطر۔ جلاء الخاطر کا مطلب دل کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو خاطر کہتے ہیں، اس کو روشنی دینے والی کتاب ہے یہ۔ صرف دل نہیں، دل کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، دل کے تقریباً 5 طبقات ہیں۔ دل کے اندر جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے وہ 5 طبقات ہیں، ان میں سے خاطر، دل میں آنے والے خیالات اسی مقام سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو روشنی دینے والی کتاب، اس کا نام حضرت نے رکھا ہے جلاء الخاطر۔ تو اس میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک جگہ اور ایک نصیحت فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، آپ اکثر غلام کے نام سے یاد کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو۔ غلام کے 2 معنی، ایک تو غلام کا مطلب غلام، اور واقعتاً ماشاءاللہ ہم سب حضرت کے غلام ہیں، اس پر ہم کو فخر بھی ہے، ناز بھی ہے ماشاءاللہ۔ غلام کا عربی میں دوسرا معنی ہوتا ہے بچے، اے پیارے لڑکے، اے پیارے بیٹے۔ اپنے چاہنے والوں کو حضرت غوث پاک بیٹے، بچے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں سے سمجھیے، لوگوں کو مخاطبت کرنا ہے، لوگوں سے بات کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے؟ اے ادھر آؤ، ادھر جاؤ، بڑے بڑے بوڑھوں کو نام لے کے بلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کو نام لے کے بلا رہے ہیں۔ کیوں بولے تو انہوں حضرت ہے کہتے، انہوں مرید ہے کہتے۔ اب حضرت ہے تو حضرت اتنے اچھے حضرت ہونا، غوث پاک کے طریقے پہ چلنا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پیارے بیٹے، اے لڑکے کہہ کر پکار رہے، اپنے چاہنے والوں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے اچھا ہے، اور انسان کے اخلاق اس کی زبان سے، اس کے کردار سے معلوم ہوتے ہیں۔ زبان میٹھی ہونی چاہیے، جس کی زبان سخت ہے وہ بد اخلاق ہے۔ خیر تو حاضرین کرام، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، اے پیارے بچے، جس طرح تو اپنے کپڑوں کو دھو دھو کے صاف کرتا ہے، کپڑوں کو جیسے تو اپنے دھو دھو کے صاف کرتا ہے، اپنے دل کو بھی صاف کر۔ حضرت نصیحت فرما رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہماری ساری نظر لباس پر، ظاہر پر، دل پہ کہاں ہے نظر؟ پھر فرماتے ہیں کہ دل کے گناہ ندامت کے آنسوؤں سے دھلتے ہیں، یعنی جو غلطی ہوئی اس پر افسوس کرنا، آنسو بہانا، اللہ کے دربار میں معافی طلب کرنا، اس سے دل کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ معزز حاضرین، اور ایک جگہ آپ نے نصیحت فرمائی، حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں
جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے وسیلے سے ان کو اونچا مقام دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، کیونکہ نعمت پر شکر کیا جاتا ہے تو شکر کے بدلے میں نعمت ملتی ہے، مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے تو صبر کے بدلے میں خالق نعمت ملتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا حضرت غوث پاک نے اپنی اسی کتاب جلاء الخاطر میں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے صبر فرمایا مشرکین کے تکلیفوں پر، کفار کی اذیتوں پر، ان کے جو تانے دیے جاتے تھے اس پر صبر کیا، صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرمائی۔ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آسمانوں میں بلندیوں پر طلب فرما کر اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ صبر کا صلہ ہے فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا جو آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کو بلندی ملتی ہے، اور مصیبت پر دکھڑے سنائے، یہاں گئے شکایت کرے، وہاں گئے شکایت کرے، اس کو یہ بولے، اس کے کان بھرے، زندگی اسی میں گزر رہی، یہ فلاں ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، میرے کو ایسی مصیبت آئی، وہ فلاں ہوا۔ یہ دکھڑے سنانے میں آدمی رہے گا، کہاں اللہ کو یاد کرے گا؟ وہ تو مصیبت کا ذکر کر رہا ہے، مطلب اس کو مصیبت اتنی پسند ہے کہ جو ملے اس کو مصیبت سنا رہا ہے۔ تو مصیبت کا ذکر کرنے والے کو درجہ کیسے ملے گی؟ مصیبت پر صبر کرنے والے کو درجہ ملتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب بندہ مومن کامل ہو جاتا ہے، مومن کامل جب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے پردے ہٹا دیتا ہے، اور وہ رب کی دی ہوئی قوت سے انبیاء کرام اور فرشتوں کی ارواح کو دیکھتا ہے۔ مومن کامل بندہ جس کا دل پاک ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی قوت سے نبیوں کے روحوں کو، فرشتوں کی ارواح کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اے میرے لڑکے غور کر کہ عام مومن بندے کا جب یہ حال ہے پھر صدیقوں کے صدیق ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ غوث پاک فرما رہے ہیں جلاء الخاطر میں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا؟ آج کل بعض نادان اور بے وقوف ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ظاہری خلافت تھی، معرفت کی نہیں تھی گتے، ان کو کون بتائے نہیں معلوم، ان کے باپ دادا پردادا کون بتائے پتہ نہیں، کہاں سے سیکھے معلوم نہیں۔ غوث پاک اولیاء کے سردار فرما رہے ہیں عام اللہ کے ولی، عام مومن بندے کا جب یہ حال ہے پھر ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا جن کو صحبت حضور کی ملی۔ ایک جگہ تو آپ یہ فرما رہے ہیں، اور ایک مقام پہ حضرت سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں وسیلہ حضرت ابو بکر صدیق کا لے رہے ہیں، صدیق اکبر کا وسیلہ، پوری دنیا غوث پاک کا وسیلہ لے کے دعا کرتی ہے، آپ بھی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ غوث پاک کے صدقے، غوث پاک فرما رہے ہیں ابو بکر کے صدقے۔ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی دعا کے کلمات ہیں کہ اللہم فرج عنی من الضیق، اے اللہ مجھ کو مصیبت اور تنگی سے ہٹا دے، بحرمت سیدنا ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے۔ تو غوث پاک صدیق اکبر کا وسیلہ لے کے دعا مانگتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مسلمان آپ کا وسیلہ لے کے دعا مانگتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، اس کے بعد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ عبادت کرتے ہیں، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب پہلے ایک بات سن لیجئے، خالق کائنات کا جلوہ اس دنیا میں سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے سر کی آنکھوں سے بیداری میں نہیں دیکھا، اور نہ ممکن ہے، البتہ دل کی آنکھ سے خواب میں اور معنوی و روحانی طور پر اللہ کا جلوہ انبیاء نے بھی دیکھا ہے، صحابہ بھی نے دیکھا ہے، اور دیگر اولیاء اللہ بھی دیکھتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ تو جہاں اللہ والوں نے اللہ کو دیکھا لکھا جاتا ہے وہاں مراد اللہ کا جلوہ خواب میں دیکھا، دل سے دیکھا، معنوی طور پر دیکھا،
روحانی طور پر دیکھا، سر کی آنکھ سے حقیقت میں نہیں، یہ صرف سرکار کی خاصیت ہے۔ تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جواب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں کہ آپ نے جواب دیا، میں کیسے عبادت کروں اللہ کی کہ جس کو دیکھتا نہ ہو؟ مطلب جب تک کہ میں رب کا جلوہ آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھتا تب تک اللہ اکبر کہہ کے رکعت بھی نہیں باندھتا۔ یہ کیفیت ہے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ مقام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال ساری باتوں کے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین، ماہ ربیع الثانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا مہینہ ہے، جس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ 11ویں دراصل ایصال ثواب کا نام ہے، یعنی ثواب بزرگوں کی خدمت میں پیش کرنا۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پہلے 11ویں کے وقت میں لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، آج کل کچھ بھی نہیں کرتے۔ رات بھر دیگ کے پاس بیٹھنا اور کھانا پکانا، فجر کی نماز پڑھنے کے وقت میں تیاری کو جانا اور اچھا نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے آ جانا، فجر نہیں پڑھنا، اس کے بعد کھانا کھلانا، اس کو 11ویں سمجھ رہے ہیں لوگ۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پکوان کرنے والے کرتے رہتے، سارے لوگ مسجد میں جمع ہو کے رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود کی محفل سجائیں، نماز فجر پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کریں، اس کے بعد کھانے کا اہتمام کریں، اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ سب الٹا معاملہ ہے، ہر اچھے کام کو بگاڑنا ہے تو ہماری قوم کو دینا۔ کیسا بگاڑتے دیکھو آپ، ہمارے بزرگوں نے اچھے طریقے ہم کو دیے، ہم سب بگاڑے۔ مہذب طریقے سے جلوس کا طریقہ دیا تھا، بگاڑ کے ستیہ ناش کر دی۔ مہذب طریقے سے 11ویں کرنے کا طریقہ دیا تھا، اب بگاڑ دیا۔ رات بھر ریکارڈنگ، سونا ہی نہیں لوگاں راستے میں، گلی کوچوں میں جہاں آپ 11ویں کر رہے ہیں وہاں کوئی نہیں سونا، اتنی آواز سے لگا دیتے، بوڑھے پریشان، بچے پریشان۔ یہ کیا ہے جناب؟ یہ کون سکھائے ایسا طریقہ؟ واقعتاً آپ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں نا، رات بھر بیٹھ کے 10 پارے پڑھ کے بتاؤ آپ 10 پارے پڑھ کے معلوم ہوتا جب بول سکتے کیا عاشق ہے وہ غوث پاک کا۔ چبوترے پہ بیٹھ کے رات گزار کے بول رہے ہیں ہم غوث پاک کے عاشق ہے۔ غوث پاک ساری رات مصلی پہ گزارتے تھے، آپ کو کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بناوٹی عاشقی اچھی چیز نہیں ہے، بناوٹی محبت نہیں ہونا، دل کی محبت ہونا، دل کی محبت ہے تو قرآن پڑھنا سکھاتی، دل کی محبت درود پڑھنا سکھاتی، دل کی محبت مسجد میں دل لگاتی۔ مسجد سے تو کوئی لوگ پانی بھرنے کو آتے، مسجد میں باہر 11ویں کر رہے ہیں، مسجد میں نل لگانے کو، پائپ لگانے کو آتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی نہیں جاتے۔ یہ کیسی 11ویں شریف ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بڑے اچھے طریقے ہم کو دیے تھے، بگاڑ کے خراب کر دی۔ بہرحال حاضرین، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت غوث پاک کی خدمت میں 11ویں شریف کرنا یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 800 سال سے ہر اللہ والے نے 11ویں کی، جتنے اللہ والے 800 سال سے گزرے ہیں سب نے 11ویں شریف کی۔ بہترین عمل ہے، لیکن بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں حضرت غوث پاک کی شان و عظمت کے متعلق، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم کو پسند نہیں آتی۔ دیکھیے، کڑوی بات واقعتاً تکلیف دہ ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ کل بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی ہمارے مدرسے میں 8:30 بجے نماز عشاء کے بعد درس تصوف اور ذکر کی محفل منعقد ہے، آپ حضرات ضرور تشریف لائیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وظیفے پڑھتے تھے روزانہ، اتوار کے دن کا وظیفہ، پیر کے دن کا وظیفہ، منگل کے دن کا وظیفہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وظیفے پڑھ کر سنائے جائیں گے، اور حضرت غوث پاک کے نام کا ورد بھی کرایا جائے گا، اور اسی طرح کچھ سوالات، شرعی سوالات ہیں تو انشاءاللہ اس کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ نماز عشاء کے بعد سے 1 گھنٹہ یہ محفل ہوگی، آپ حضرات ضرور تشریف لائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، حضرت غوث پاک کا فیضان، برکت، نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔